الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مجھے ماشاء اللہ سے شرف حاصل ہوا کہ میں 10 مجلس سے پہلی اپنی زندگی کا آغاز کر سکوں اور جو میں علم حاصل کرتی ہوں آپ تک مجھے پہنچانے کا شرف حاصل ہوا ہے الحمدللہ. اب انشاءاللہ ان 10 دنوں کے اینڈ تک میری کوشش یہ رہے گی کہ ان 10 دنوں تک انشاءاللہ جب آخری مجلس ہوگی میں آپ لوگ کو اس طرح تیار کر دوں گی جہاں تک میری طاقت ہے کہ اصل شیعہ علی کا کیا ہوتا ہے. صرف نام سے ہم نے علی، صرف زبان سے علی ولی اللہ کہا ہے یا واقعی میں ہم نے اپنے وجود میں اس بات کو سمجھا، اپنے وجود میں اس بات کو ڈالا، ابزورب کیا، یا صرف زبان کے حد تک محدود رکھا. اب ہمیشہ میں پہلے تو شروع کرنے سے پہلے فرض شہزہ کی فضیلت بیان کرتی ہوں ہمیشہ، کیونکہ یہ کیا چیز ہے جو ہر سال جوان بچوں کے لیے کہ ہر سال ہماری مائیں کہتی ہیں آؤ اس فرض شہزہ پہ آ کے بیٹھو. کیوں ہے یہ چیز، ہم کیوں بچھاتے ہیں، کون سا ایسا میسیج ہے یہ کہ ہر سال مطلب ختم نہیں ہونے والا، لیکن یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ایسی کیا چیز ہے جو ہر جگہ بچتی ہے ماشاءاللہ سے. اس کا آغاز کس نے کیا، یہ کس نے شروع کیا، یہ کس کی مجلس برپا ہو رہی ہے، یہ میں آج انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاتی چلوں گی کہ یہ فرض شہزہ جس طرح میں نے اپنی پچھلی مجلس میں اس کا ذکر کیا تھا کہ اس کی فضیلت وہی ہے جس طرح ایک امام حسین کے حرم کی طرح ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جو ہستیاں آتی ہیں وہی ہستیاں جو امام حسین کے روضے پہ آتی ہیں، اور جو گریا ہوتا ہے وہی گریا ہوتا ہے جو امام حسین کے روضے پہ ہوتا ہے. تو یہ آپ کا کمال نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں اگر آپ کو بتاؤں ایک واقعہ کہ روایت میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا جو عزادار کے جو نام ہے امام حسین سوچتے ہیں، بی بی زینب لکھتی ہیں، اور جب فہرست یعنی لسٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو امام حسین پوچھتے ہیں اپنی بہن سے، اے بہن زینب کیا یہ لسٹ اب یہ ہو گیا کام ختم؟ کہتے ہیں نہیں، ابھی یہ جا کے حضرت عباس سے اپروو ہوگی. یعنی جب فہرست لکھ دی جاتی ہے، جب عزادار کے نام یعنی جو ابھی یہاں ہے ان کی جب نام لکھ دیے جاتے ہیں اس لسٹ میں، وہ جاتی ہے حضرت عباس کے پاس. اب جب حضرت عباس کے پاس لسٹ جاتی ہے تو وہ ایک ایک فرد کا نام پڑھتے ہیں اور اپروو کرتے ہیں، اور پھر دستخط ہوتی ہے امام حضرت عباس کی، پھر وہ کہتے ہیں جی اب یہ کمپلیٹ ہو گیا. تو یہ ہمیں اہمیت نہیں پتہ کہ ہمارے نام امام سے لکھے جاتے ہیں، امام سوچتے ہیں ہمارے نام، پھر اس کی دستخط حضرت عباس سے ہوتی ہے. تو یعنی ہمیں جو یہاں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، ہمارے اس میں کوئی کمال نہیں ہے، ہمیں چنا گیا ہے، ہمیں چوز کیا گیا ہمارے اہل بیت نے اور حضرت عباس نے کہ یہ شخص یہاں آ کے بیٹھے گا اور ہمارے بھائی پہ گریہ کرے گا. تو کیا اب اس کو بس اب میں نے آپ کو یہ بیان کیا، آپ نے سنا، میں نے سنا دیا، بس یہاں تک کافی ہے؟ نہیں. اب ہمیں پتہ کرنا ہے کہ جب ہمیں بلایا گیا ہے فرض شہزہ پہ، یہاں سے جو میسج لے کے جانا ہے کیا بس گھر تک لے کے جانے ہیں؟ نہیں، اس کو ہمارے عمل میں بھی لانا ہے. جیسے میں نے مینشن کیا ہمارے بچپن سے ہمیں ماؤں نے سکھایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یعنی علی کی ولایت کا ہمیں بچپن سے بتایا گیا.
تو میں ابھی بچوں سے پوچھوں کیا ایسا کام ہے جو دن میں ایک بتا دیں جو آپ ایسا کرتے ہیں جو امام علی بھی کیا کرتے تھے. اپنے آپ سے پوچھیں. آپ نے صرف اس کو زبان کی حد تک محدود رکھا علی ولی اللہ. کیا مقصد ہے اس بات کا؟ ہم نے اس کو سمجھا, پڑھا, پہچانا, جانا, اس کو اپنے خون میں اپنی باڈی ابزارب کیا, یا صرف اس کو بیان کیا ہے؟ ہمیں 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 سیریس لینا ہے اس بات کو. ہمارے امام زمانے کی نظریں ہم پر ہیں, وہ ہم سے بہت قریب ہیں. اصل میں ہم ان کا انتظار نہیں کر رہے ہیں, ریئلسٹک بنے, وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں. وہ جو کہہ رہے ہیں میری آرمی تیار ہوگی تو میں آ جاؤں گا, لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ میری جاننے والی بے حجاب باہر جا رہی ہے, میری جاننے والی نماز کو اہمیت نہیں دے رہی, میری جاننے والی ماں باپ کا احترام نہیں کر رہی, میری جاننے والی فرض شرط کی اہمیت نہیں سمجھ رہی, تو کیوں آئیں گے وہ؟ ہم کیسے ان کو دیکھ پائیں گے؟ ہم کیسے ان کے سوال کا جواب, کیونکہ دیتے ہیں واجب ہے وہ, کیوں نہیں سن پا رہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ تو اب جو کہ ہمیں یہ بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ہے کہ اوبیسلی ہمارے اماموں نے ہمیں بلاوا دیا, سگنیچرز ہوئے, آپ نے سب نے سن لیا. اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو ہم یہاں سے سیکھ کے اٹھتے ہیں وہ لوگوں تک آگے پہنچائیں, تاکہ یہ آج کیونکہ یوم زینب ہے ان کے حوالے سے مجھے پڑھنا ہے. تو بی بی زینب نے بھی یہ کیا تھا, امام حسین نے اپنا کنبہ لوٹا دیا, سیکریفائس کر دی, قربانی دے دی. آگے کس نے پہنچایا؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے. تو آج کے دور میں اگر کوئی ایسی شخصیت ہے جس نے ہمیں بتایا ہو, ہم عورتوں کو خاص طور پہ, کہ عورت کا حجاب کس طرح ہونا چاہیے, عورت کا اخلاق کس طرح ہونا چاہیے, عورت کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے, عورت کا شکر کیسا ہونا چاہیے, عورت کا صبر کیسا ہونا چاہیے, اور مین تھنگ کہ عورت کو اپنے وقت کے امام کی اطاعت کیسے کرنی چاہیے, اور ان پر ہر چیز لوٹا دینا ہمیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے سکھایا ہے. تو یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے مومنات. ہم سمجھے ہم کیوں یوم زینب بناتے, کیوں خاص طور پہ محرم میں ایک یوم زینب کے نام سے مجلس برپا کی جاتی ہے. یہ دکھاوے کے لیے نہیں ہے کہ آئے فرش بیٹھ تبرک لے چلے گئے. یہ اس لیے ہے کہ سمجھیں کہ جو قربانی امام حسین نے دیے, اب ہمارا ایز وومن یہ ہمارا رول ہے کہ اس پیغام کو, اس ازاری کو آگے لے کر جائیں. اور کیسے؟ کہ جب ہم سے کوئی ملے تو ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے سے, ہمارے چلنے پھرنے کے طریقے سے, ہمارے سلام کرنے کے طریقے سے, گفتگو کے طریقے سے, ماں باپ کا احترام کرنے کے طریقے سے, ہمارا سلام اور جس طرح ہم بات کرتے ہیں اس کے طریقے سے ہمیں پتہ دوسروں کو بتانا ہے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں. بڑا آسان ہے علی ولی اللہ کہہ دینا, لیکن اگر اس پہ عمل نہ کیا تو اس علی ولی اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے امام ہمارے نعروں سے تو خوش ہوتے ہیں, ہم نے صرف علی ولی اللہ کے نعروں کے حد تک چھوڑ دیا ہے. یہ بات صحیح ہے, نعرہ حیدری یا علی حیدر حیدر یہ تو کرتے ہیں, لیکن ہمارے امام اس بات سے زیادہ خوش ہوں گے کہ اگر ہم ان کی طرح عبادت کریں, ان کی سخاوت دیکھیں, ان کی معنویت دیکھیں, ان کے اخلاق دیکھیں, ان کے گھر میں بچوں سے زوجہ سے رویہ دیکھیں. کہ ایک شخص چوتھے امام زین العابدین کے پاس آیا, کہا چوتھے امام کے پاس آیا, انہوں نے کہا کہ آپ کتنا بڑا مرتبہ رکھتے ہیں امام کہ آپ سید الساجدین کا لقب آپ کو ملا, یعنی عبادتوں کا زینت, عبادتوں کی زینت, سجدوں کی زینت. یعنی ہر مہینے چوتھے امام کی ایک کھال ہوتی تھی وہ اکھاڑی جاتی تھی, کیونکہ وہ اتنے سجدے کرتے تھے ان کی یہاں کھال جمع ہو جاتی تھی. سوچیں ایسے امام کے ماننے والے ہیں, ہم ان کی جو عبادت ہے آدھی بھی نہیں کرتے, آدھی سے بھی کم ہم سے نہیں ہو پاتی, اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں علی ولی اللہ حسین کے ماننے والے. حسین کے ماننے والے اگر نماز کو اہمیت نہ دے تو تم اپنے کو آپ کو حسینی مت کہو, کیونکہ حسین نے جو عبادت جو سیکریفائس کیا تھا وہ نماز کو ہی بچایا تھا, نماز و قرآن کو. اور اگر آپ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے نہیں تھام رہے تو اپنے آپ کو حسینی مت کہیں. یہ بہت رسپانسبلٹی کی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے ہیں اور ان کی ایک بھی چیز اپنے اندر آپ کی پائی نہیں جاتی. شرمندگی کی بات ہے یہ بہت. تو اس شخص آیا, کہا کہ آپ کو تو بڑا اچھا لقب ملا ہوا ہے ماشاء اللہ سے, سید الساجدین, عبادتوں کی زینت. تو اس شخص نے کہا, چوتھے امام نے فرمایا, بڑا خوبصورت جواب دیا
کہ مجھے بے شک یہ لقب ملا ہے لیکن میری عبادت میرے ان دادا علی کے سامنے کچھ بھی نہیں. کیا مقصد اس بات کا؟ کہ ہم نے علی کی فصاحت، بلاغت، شجاعت، بہادری، در خیبر اٹھا لیا. ابھی آپ سے میں پوچھوں امام علی کون تھے، آپ بہت ڈسکرپشن دے دیں گے کہ خیبر کو فتح کرنے والا تھا، دستے ساکی کوثر تھا، علم کو پتھر پہ گاڑ دیا تھا. تھے یہ طاقتور تھے، وہ اللہ کی طرف سے ان کو ملی ہوئی تھی اجازت. لیکن ہم ان کا اخلاق بھی دیکھیں، ان کی عبادات بھی دیکھیں، ان کی معنویت بھی دیکھیں. اگر ہم صرف اس یہاں تک اٹک جائیں گے کہ وہ بہادر تھے اور امام علی نے در خیبر اٹھا لیا، پتھر پہ علم کاٹ دیا، یہ ہمیں کوئی نہ ہمیں اس سے فائدہ پہنچا ہے نہ ان کو. ہمیں ان کی جو ہے معنویت، عبادت، اخلاق اور اس پہ عمل کرنا ہے، تب وہ خوش ہوں گے. کہ وہ ایک رات میں 1000 رکعت کی نماز پڑھنے والا علی. کبھی ہم نے بتایا بچوں کو بیٹا یہ علی جس کا نام لگتا ہے عبادت گزار تھا. سخاوت دیکھی ان کی، رات کی تاریکی میں جا کے یتیم مسکینوں کو کھانا دیتے تھے. کہ جب امام علی علیہ السلام کا انتقال ہوا تو یتیموں نے پھر کہا کہ آج لگتا ہے کہ ہمارا اصل والد کا انتقال ہو گیا. یہ تھے وہ علی. ہم نے کبھی اس بات پہ غور کیا کہ علی دینے والے بھی تھے، علی عبادت گزار بھی تھے. ہم نے صرف ہماری یہ شیعہ قومی بڑی اپسیٹنگ بات ہے کہ ہم نے صرف امام علی کو ناروں کے حد تک اور در خیبر کے حد تک رکھا. صلوات پڑھ لیں. بڑا آسان ہے شبیہ تابوت امام حسین بنانا، شبیہ تابوت محمد بنانا، شبیہ تابوت علی اکبر بنانا، شبیہ جھولا بنانا، علم الگ خانے سجانا. لیکن اپنے قلب کو شبیہ حسین بنانا بہت مشکل ہے. جس چیز کو اصل میں ہمیں سنوارنا ہے ہم اس پر فوکس ہی نہیں کرتے. جو روح اور قلب جو اللہ سے جا کے مخاطب ہوگا، جو اللہ کے جا کے سامنے جو کہ ملے گا اللہ سے، ہم اس پہ کام نہیں کرتے اور اپنے بدن پہ کام کرتے ہیں جو کہ مٹی میں جا کے ملے گا. بہت افسوس کی بات. جب ہمیں محرم میں اپنے کردار پہ کام کرنا چاہیے، ہم کس چیز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے بدن پہ، کپڑوں پہ، دوسری چیزوں پہ، کھانے پینے پہ، کمپٹیشنز میں. یہ نہیں ہے اصل میسج. ہم الٹا اپنے امام کو اس بات سے رلاتے ہیں. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اگر آپ خوش نہیں کر سکتے امام کو تو رلائے بھی مت. ہم ہر دن امام کو کسی نہ کسی بات سے رلاتے ہیں. ہمارا ایک گناہ ان کے ظہور کی جو ہے تاخیر کر رہا ہے، 40 دن کی تاخیر. تو سوچا آج جو میں نے کام کیا ہے امام کے ظہور میں جلدی کا باعث بنا ہے یا دیری کا باعث بنا ہے؟ تاخیر ہوئی ہے اس کام سے یا امام میرے خوش ہوئے ہیں؟ امام زمانہ اللہ تعالیٰ فضل شریف ہر منڈے اور ہر تھرسڈے ہمارا جو ہے ڈیڈ لیٹر پڑھتے ہیں اور وہ خون کے آنسو بہاتے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے امام کو ایک تو ہم دیکھ بھی نہیں پا رہے، ایک تو ہم سن بھی نہیں پا رہے، مل بھی نہیں پا رہے، اور ہمیں وہ تڑپ بھی نہیں ہے امام سے ملنے کی. کہ ہمیں وہ بھی نہیں ہے کہ ہم امام کو اپنی خوشی کر دیں. ہم دنیا کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ جو اصل میں راضی ہوا بیٹھا ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس آؤ، میں تمہاری طرف دیکھ رہا ہوں. لیکن ہم ان کو اگنور کر رہے ہیں. ہم مٹیریلسٹک ورلڈ میں اتنے اندر ہو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ایک تنہا امام ہمارا انتظار کر رہا ہے. بہت شرم کی بات ہے یہ جو کہ ہم اپنے امام کو اگنور کرتے ہیں. تو اب میں آپ کو انشاءاللہ بتاتی جاؤں گی کہ اصل ولایت کیا ہے، کہ ہم نے ولایت کو سمجھا. علی ولی اللہ جو ہم نے کہا کہ ہم نے اس کو سمجھا یا نہیں سمجھا. تو اللہ صلی اللہ علیہ سورہ بقرہ 256-57 میں کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین، کہ میں نے دین میں کوئی جبر نہیں رکھی. جبر سے مراد یعنی زبردستی نہیں رکھی، یعنی دین کو اختیار کرنے میں نے کوئی زبردستی نہیں رکھی. اور پھر فرماتا ہے قد تبین الرشد من الغی، کہ ہم نے ہدایت اور گمراہی کو الگ الگ کر دیا ہے. غور فرمائیے کہ الگ الگ کر دیا ہے، کرے گا نہیں، یا یہ نہیں کہ کرے گا آگے جا کے، کر دیا ہے. یعنی ہمیں حق اور باطل کا ابھی سے پتہ ہے کہ الگ ہو چکا ہے. کہ اگر آپ پتہ کرنا ہے کس سائڈ پہ ہم ہیں، آپ کو صاف واضح اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے حق اور باطل کو الگ کر دیا ہے. جس طرح کربلا کا بہت بڑا میسج ہے کہ امام حسین حق پہ تھے، یزید باطل پہ تھا. اور ہمیں پتہ ہے یزید سمجھا تھا کہ میں نے قتل کیا حسین کو،
حسین کا نام مٹ گیا. لیکن اب یزید جو دشمن ہے وہ بھی اتنے حیرت میں ہے کہ اتنے یزید پہ جینے کے لیے نہیں لوگ جتنا حسین پہ مرنے کے لیے ہیں. یعنی یہ ہے ہماری طاقت عزاداروں کی. سمجھے اپنی اہمیت, سمجھے ہم کون ہیں, سمجھے ہم کس کے لیے پیدا ہوئے ہیں, ہماری ماں نے تربیت ہماری کیوں کی ہے. ہم جو حجاب کرتے ہیں صرف ایک کلاتھ نہیں ہے, یہ ہمیں اس کی اہمیت پتہ کرنی ہے. ہمارا میسج کیا ہے, یہ جو آگے ہمیں بڑھانا ہے, یہ کیا بڑھانا ہے ہمیں آگے. ہمارے امام اس سے زیادہ خوش ہوں گے. صلوات پڑھ لیں. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ کہ جب میں نے حق اور باطل یعنی گمراہی اور ہدایت کو الگ الگ کر دیا, اب تمہیں طاغوت سے انکار اور مجھ پر ایمان لانا ہے. یعنی طاغوت یعنی ایزی ورڈ, یعنی ہمیں برائی شیطان اس سے انکار کرنا ہے, اور اللہ پر ایمان لانا ہے. اور پھر اب سوال یہ آتا ہے کہ صرف طاغوت سے انکار اور اللہ پر ایمان لانا ہے, یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بس یہاں تک, اس حد تک رہ گیا؟ نہیں. تو بھی اللہ کہتا ہے کہ کافی نہیں ہے جب تک تمہارے ہاتھ میں عروۃ الوثقیٰ, یعنی کیا, وہ مضبوط رسی. اب میں انشاءاللہ آگے جا کے بتاؤں گا. یہاں پہ اللہ نے ولایت کو سمجھا ہے, یعنی امام علی کو سمجھا ہے قرآن میں. یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہاں پہ فضول سوال پوچھتے ہیں نا اہل سنت بہت, اور اپنے بھی لوگ کبھی آپ پوچھ دیں گے, ہم آگے پہنچ جاتے ہیں, کچھ علی کو اللہ ماننے لگتے ہیں, نعوذ باللہ. اگر وہ پوچھے کہ ہم علی کو ورشپ کرتے ہیں, تو یہاں پہ جواب ہے اس بات کا کہ ورشپ نہیں کرتے, لیکن علی کے بغیر ہم نہ رسول تک پہنچ سکتے ہیں نہ ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. مولا کائنات میں بلندتر صلوات. تو اللہ فرماتا ہے نہیں, فقط طاغوت سے انکار, مجھ پر ایمان لانا نہیں ہے, بلکہ آگے بڑھ کر تمہیں وہ مضبوط رسی عروۃ الوثقیٰ جو کہ لن فسام لا, جو کبھی نہیں ٹوٹتی. یہ ذہن میں رکھے بات, بڑا اچھا میسج ملنے والا ہے اینڈ میں. تو عروۃ الوثقیٰ کو جب تک تم تھام نہ لو, لن فسام لا, اس رسی جو ٹوٹتی نہیں ہے, جب تک تم میرے طرف نہیں پہنچ سکتے. اب آیت اللہ مکارم شرازی کی تفسیر میں جب دیکھا گیا کہ یہ مضبوط رسی کیا ہے, تفسیر نمونے میں, تو لکھا گیا کہ یہ عروۃ الوثقیٰ لن فسام لا وہ رسی ہے جسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں, جسے ولایت کہتے ہیں. یعنی ولایت علی کو ماننے کے بغیر ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. جب تک ہمارے ہاتھ میں یہ مضبوط رسی نہیں تھامی اگر ہم نے, تو ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے. سو جو لوگ کہتے ہیں, جو محمد رسول اللہ تک ان کا جو کلمہ رک جاتا ہے, وہ اصل اللہ تک پہنچے ہی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے کہ جب طاغوت سے انکار کر لیا اور مجھ پر ایمان لایا, تمہیں اس پھر مضبوط رسی کو تھامنا ہے اور علی کا سہارا لے کر مجھ تک پہنچے. تو ہم علی کو نہیں مانتے ایز خدا, ہم علی کو خدا نہیں مانتے, بلکہ علی کے اس مضبوط رسی ولایت کا سہارا لے کر ہم رسول خدا اور اللہ تک پہنچتے ہیں. تو اب آگے جب سوال آئے, یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے, یہاں پہ اصل ولی کا معنی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جسے اللہ ولی بنا دے, یعنی جسے اللہ ولی بنا دے, اس کے مضبوط سہارے سے ہی ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. یعنی علی وہی ہمیں طاغوت اور تاریکی اور گمراہی سے نکال کر ہمیں نور اور ہدایت کی روشنی تک لے کے جائے گا. تو اگر کوئی کہے کہ میں نے بغیر علی کے اسلام کو مان لیا, بغیر علی کے میں نے رسول خدا کو مان لیا, تو اس نے پھر اصل دین اختیار ہی نہیں کیا. کہ جب غدیر خم کے میدان میں, ہمارے پاس بہت بڑی اچھی دلیلیں, غدیر خم کے میدان میں جب کچھ لوگ آگے نکل گئے تھے تو رسول خدا نے کہا پیچھے آؤ. جب کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے, رسول خدا نے کہا آگے آؤ. تو ایک جگہ پہ ان کو گیدر کیا, ایک جگہ پہ رکھا. تو مقصد کیا ہے اس کی حکمت کیا تھی؟ رسول خدا نے بتا دیا تھا کہ جو آگے نکل گئے وہ علی کو اللہ ماننے لگے, نعوذ باللہ. جو پیچھے رہ گئے وہ علی کو اپنے جیسے عام سا بندہ
ماننے لگے. تو رسول خدا نے ایک جگہ اکٹھا کیا اور کہا کہ من کن تو مولا فاز علی مولا. نہ علی اللہ ہے نہ علی تیری طرح عام سا بندہ ہے, علی جو ہے وہ مولا ہے. نعرے حیدری یا علی حیدری یا علی بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو اللہ لامحدود لا مکانے رسول خدا کو یہ پیغام بھجوایا کہ تم پہ جو ہے رسالت کا تم نے پورا جاب کمپلیٹ نہیں کی, یعنی رسپانسبلٹی. سوچیں جب تک علی کا ذکر رسول خدا نے خود نہیں کیا تو اللہ نے کہا کہ تم پر وہ رسالت کی رسپانسبلٹی کمپلیٹ نہیں ہوئی. تو علی کے بغیر تو رسالت بھی کمپلیٹ نہیں ہے, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ رسول خدا کو مانتے ہیں بغیر علی کے؟ یہ ہے ولایت. انہوں نے سمجھے, ہم نے علی کو اب تک پورا سمجھا ہی نہیں. اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم اصل علی کو آگے کیسے پہنچائیں گے؟ ہمیں پہلے سمجھے, جبھی تو لوگ کبھی خدا ماننے لگتے ہیں, کبھی اپنے جیسے عام سے بندہ ماننے لگتے ہیں. تو ہمیں ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کو پڑھیں, تفسیر جانیے. آیت الکرسی کی تفسیر جا کے میں ریکمینڈ کروں گی, جا کے پڑھیں. علی کا معنی آپ کو, ولایت کا معنی آپ کو پتہ چلے گا. صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علی کے بغیر ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ نہ ہمیں اصل خدا ملے گا نہ ہمیں رسول خدا ملیں گے. صحیح, علی کے بغیر یہ ہمیں صاف واضح ہو گیا. اب ایک شخص نے رسول خدا سے پوچھا کہ اب ہمیں یہ پتہ کرنا ہے, اب یہ بتانا ہے لوگوں کو ہمیں کہ امام علی کا نور کب سے بنا ہوا تھا. اب دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے نا کہ پہلا نور علی کا خلق ہوا اور پھر لوگ دین کو بغیر علی کے لینا چاہتے ہیں. تو کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اور علی کب خلق ہوئے, یعنی کب سے خلق ہوئے. یہ بڑا خوبصورت سوال کسی نے پوچھا. تو رسول خدا نے فرمایا میں اور علی اس وقت بھی تھے کہ جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھا. سوچیں کب سے بنا ہوا ہے علی. ہمیں یہ میں جب پڑھ رہی تھی مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کب سے امام علی کا نور بنا ہوا ہے. جبھی رسول خدا نے کہا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے, میں اور علی ایک ہی نفس ہیں. جبھی اگر رسول خدا کو مانو اور علی کو نہ مانو تو یہ بات ادھوری لگتی ہے. جبھی علی کو ساتھ لے کے جاؤ. انشاءاللہ میں آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں گی کہ کیا ہے اصل ولایت. تو میں اور علی کہا جب سے خلق ہے, جب آدم بھی, ہم کہتے ہیں نا پہلی خلقت تھی آدم, تو اس وقت بھی علی کا اور ہمارے رسول کا نور خلق ہو چکا تھا. تو جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا, میں اور علی مجھ رسول اور علی کا نور خلق ہو چکا تھا. پھر کسی نے پوچھا کہ یہ جو حدیث ہے کہ علی انت قسیم النار والجنت, یعنی علی جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہے, تو کیا یہ درست ہے؟ کہ کسی نے رسول خدا سے 8ویں امام سے پوچھا, 8ویں امام علیہ السلام سے پوچھا کہ کہ یہ جو حدیث ہے یہ درست ہے کہ امام علی جو ہے وہ دوزخ اور جنت کو تقسیم کرنے والے ہیں. تو انہوں نے کہا, انہوں نے صرف ایک کچھ آگے سے نہیں بولا, صرف کہا درست ہے. تو وہ کہتے ہیں آپ تھوڑا واضح کریں امام, کیوں دیکھیں سوال سے پوچھا تھا کہ درست ہے, تو انہوں نے کہا درست ہے یعنی علی ہے تقسیم کرنے والا. یہ بات واضح ہو گئی ہماری. اب آگے انہوں نے پوچھا کہ اس کو تھوڑا سا اور بیان کریں مولا. تو کہتے ہیں تو نے وہ حدیث نہیں سنی کہ جس کے دل میں علی سے محبت ہے, جس نے علی پر ایمان لایا وہ مومن ہے, اور مومن کا فقط جنت کے علاوہ کہیں اور ٹھکانہ نہیں. صحیح. اور پھر اس وقت مولا نے آگے بڑھ کے کہا کہ جس دل میں علی کا بغض ہے وہ کفر پہ ہے, وہ کافر ہے, اور کافر کا جنت کے علاوہ دوزخ کے علاوہ اور کہیں ٹھکانہ نہیں ہے. جس پہ بھی ہمیں وہ شعر یاد آتا ہے کہ مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی, یعنی ہر جگہ ہے علی. صحیح ہے, سوائے جہنم کے. تو تم نے اب اگر علی کو نہیں ماننا
تو پھر تم نے اپنی ڈیسٹینیشن خود ہی چن لی ہے, تمہیں جانا ہے جہنم میں, 8 امام نے کہہ دیا. تو مسجد میں بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی علی, کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی, ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی, جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی, جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی, ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. نعرہ حیدری یا علی, حیدری یا علی, حیدری یا علی, چمن چمن کلی کلی علی 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 علی, چمن چمن کلی کلی علی 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 علی, نگر نگر گلی گلی علی 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 علی, نگر نگر گلی گلی علی 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 علی. حضرت مولا کائنات پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی علی ہر جگہ ہے سوائے جہنم کے. اب ہمارے مومن کی بھی ایک روایت میں ملتا ہے کہ جب ہم بغض کرنے والوں کو دیکھیں گے, امام علی دکھائیں گے کہ یہ میرے بغض کرنے والے تھے, تو ہمیں ان جب دیکھیں گے جھانک کر دوزخ میں انشاءاللہ, تو ہمیں اس گرمی کے جو ہیٹ کے جو اثرات ہیں وہ ہمیں رخسار پہ فیل ہو رہے ہوں گے, یعنی ہم جلنے والوں کو ایسے دیکھ رہے ہوں گے. یہ ہے ہمارا مقام عمرہ, اگر ہم اصلی شیعہ بن کر دکھائیں گے. یہ ہے مین تھنگ. یہ نہیں کہ سب علی اللہ کہہ دیا اور پھر ان کے باتوں پر عمل نہیں کر رہے, تو پھر یہ فائدہ نہیں ہوا. یہ ادھوری ولایت ہمیں اختیار نہیں کرنی, پوری ولایت اختیار کرنی ہے انشاءاللہ. ہم اسی مشن میں ایک ساتھ ہیں, ٹھیک ہے. تو اب ایک مرتبہ اس 8 امام سے اور پوچھا کہ ذرا اور بتائیے, یعنی دیکھیں اب یہ امام کو تو پتہ ہے یہ جو اللہ کی کرنی ہے, امام سے بلوا رہا ہے امام کی بات, تو بات یہ ہم تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. انہوں نے کہا مولا آپ تھوڑا سا اور واضح کریں اس بات کو کہ علی, آپ نے کہا جہنم میں بھی علی, تو کیا مقصد ہے اس بات کا کہ جہنم کہیں ہر جانی ملیں گے نہ دامن بچائیے, بس علی سے جہنم میں جائیے. تو وہ کہتے ہیں پولیس صراط پہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں نہیں ملنا علی سے لحد میں, ہمارا علی کے بغیر گزارا ہے, ہم آگے بڑھ جائیں گے, تو سنو 8 امام اس پہ فرماتے ہیں کہ پولیس صراط پہ ہر قدم پہ سوال ہوں گے, اس طرف جہنم ہوگی اس طرف جنت ہوگی, ہر قدم پہ سوال ہوں گے, ہر قدم پہ ایک ملائکہ ہوگا پوچھے گا تمہارا وہ رب کون تھا, یوں قبر کے علاوہ جو سوال ہوں گے وہ بھی پورے ہوں گے ادھر. پھر آخری سوال جس سے یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ تم جنتی ہو یا دوزخی, یعنی دیکھا اللہ نے بھی آخری سوال رکھا, یعنی بچ کے تم کہیں جا نہیں سکتے, یعنی آخری سوال ہے, اس سے ہی فیصلہ کرے گا اللہ. تو وہ 8 امام فرماتے ہیں کہ وہ پوچھے گا ملائکہ کہ یہاں تک تو تم آ گئے, اب بتاؤ علی کی ولایت دل میں تھی یا نہیں تھی. اب یہاں پہ الحمدللہ ہم جو کہیں گے کہ ہاں تھی, علی ولی اللہ ہم نے کہا, تو امام علی خود آ کر ہمارا ہاتھ تھامیں گے اور ہمیں جنت میں پھینکیں گے اور کہیں گے جنت اس کا خیال رکھ, یہ ہمارا ہے, ہمارا یعنی جنت اور میرا, یہ میرا ہے ہمارا ہے. اور جو کہے گا نہیں ہمارے دل میں علی کی ولایت نہیں, ہم نے بغض رکھا, اس وقت تو سچائی نکلے گی نا, تو امام علی ان کا ہاتھ پکڑیں گے اور دوزخ میں دھکیلیں گے اور کہیں گے اے دوزخ یہ تیرا ہے, اس کو اپنے پاس ہی رکھنا. اور میں تو کہیں گے یہ کافروں کی یہی بہت بڑی نعمت ہے کہ امام علی نے تمہارا ہاتھ پکڑے تمہیں دوزخ میں ڈال دیا, یہی بہت بڑا تم لوگوں کا جو ہے ایک اچھی پراؤڈ بات ہے کہ امام علی نے ہاتھ ہی پکڑ لیا تم لوگوں کا. تو اس وقت ہمیں پھر یہ اس آخری سوال سے فیصلہ ہوگا کہ ہم جنتی ہیں یا دوزخی, یعنی بچ نہیں سکتے, یعنی ہمیں ابھی وقت ہے, ولایت کو قبول کر لو ورنہ پھر تمہارا جو انجام ہے وہ دوزخ ہی ہے. اب ایک شخص نعوذ باللہ امام علی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے, یہ واقعہ سب نے سنا ہے, میں بچوں کے لیے سنا رہی ہوں, اس سے پوچھا امام علی سے کہ اے امام میں آج کیا کھاؤں گا. امام نے کہا تو دودھ چاول کھائے گا, تو انہوں نے کہا میں آج یہی نہیں کھاؤں گا. تو کہا جھوٹا ثابت کر لیا, دشمن تو تھے ہی امام ہو گئے ہمارے, تو اس نے کہا میں آج یہی نہیں کھاؤں گا. وہ گھر جاتا ہے, جب گھر جاتا ہے تو زوجے سے پوچھتا ہے کہ کیا بنایا تم نے, کہتی میں دودھ چاول بنائے. وہ کہہ رہا ہے میں آج یہی نہیں کھاؤں گا. وہ کہتی ہے میں نے یہی بنایا ہے, تمہیں یہی کھانا پڑے گا.
وہ کہتا ہے نہیں نہیں مجھے نہیں کھانا یہ. وہ کہتا ہے تم کیوں اتنے نخرے دکھا رہے ہو, کھا لو بس. تو غصے میں وہ کہہ کے جاتا ہے کہ تم نہیں سمجھو گی. لیکن بتا بھی نہیں پا رہا, کہہ رہے تم نہیں سمجھو گی یہ بات, میں جا کے محلے میں چیک کر لیتا ہوں کسی کے کچھ پکا ہو میں کھا لوں گا. ہر محلے کے گھر میں جاتا ہے, ہر محلے کے گھر میں دودھ چاول پکے ہوتے ہیں. اب غصے میں لگی کہتا ہے یہ کیا ہے, آج سب نے دودھ چاول بنائے ہوئے. اب دیکھیں امام علی نے جو ایک بات کہہ دی تو کہہ دی, اب جھوٹا ثابت تو نہیں کر دیتے نعوذ باللہ ان کو. تو غصے میں شہر سے باہر نکلتا ہے. اب جب شہر سے باہر نکلتا ہے تو ایک قافلہ آ رہا ہوتا ہے. قافلہ آتا ہے, روک کے آتا ہے, مجھے بڑی بھوک لگی ہے, مجھے کھانے کو تم کچھ دے دو کھانے کو. وہ کہتے ہیں ہاں ہے, وہ سامان کھانے میں چیک کرتے ہیں, نکالتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے پاس دودھ چاول ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے, ہر جگہ دودھ چاول, مجھے دودھ چاول نہیں کھانے, مجھے نہیں کھانا. اچھا عرب کا دستور تھا کسی سے کھانا مانگو اور اس کو انکار کر دو تو یہ بے عزتی کی بات تھی. تو وہ کہتے ہیں اب تم یہی کھاؤ گے. اب اس کو زبردستی کھلاتے مار کے اور اس نے کھائے دودھ چاول آخر میں. اب واپس جب گھر پر لٹ ہوتا ہے, واپسی میں امام علی علیہ السلام ملتے ہیں. اب پوچھتے ہیں یہ تیری حالت ایسی کیوں ہو گئی, تو بتا تو نے کیا کھایا. وہ کہتا ہے دودھ چاول. جھوٹا تو نہیں ثابت کر سکا وہ, تو افسردگی میں کہتا ہے میں دودھ چاول کھایا. کہہ رہے جھوٹ مت بول, تو نے دودھ چاول ساتھ ساتھ تو نے مار بھی کھائی ہے, تجھے مار کے کھلایا تھا ان قافلے والوں نے. اب سب پتہ ہے مولا کو کہ مار بھی پڑی ہے اور تجھے دودھ چاول ہی کھانے پڑے. تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے امام کو غیب کا بھی علم ہے, ہمارے امام کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارے امام ہے کون. اگر ہم اپنے دل میں صرف ایک وسپر کی آواز بھی اٹھائیں نا کہ امام مجھے آپ کی مدد چاہیے, وہ مدد کرنے کو آتے ہیں. بس ہمیں یہ یقین کرنا ہے کہ ہمارے امام, ہم جانے کون ہیں, جو آدم کی خلقت سے پہلے جن کا نور بنا ہوا ہو, اس کی ولایت اللہ نے اگر کہا ہے کہ اس کے بغیر تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے, تو سمجھو کیوں نہیں پہنچ سکتے. کیا ہے اس میں ایسا؟ ہم اگر علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں تو ہم ان کی باتوں پر 1% بھی اگر عمل کر لیں نا تو ہم پکے شیعہ بن جائیں. اس وقت میں اپنے آپ کو تو نہیں کہتی تھی کہ میں امام علی کی آدھی جو وہ چیزیں کرتے تھے, میں اپنے فخر سے نہیں کہتی تھی کہ میں علی کے ماننے والی ہوں, کیونکہ ہم جتنا خوش کرنا چاہیے نا, ہم الٹا ان کو افسردہ کر رہے ہیں. اور یہ ہارش ریالٹی ہے ممنان, ہمیں سیریس لینا ہے اس بات کو. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین شہید ہو گئے, اب کیوں لبیک کر رہے ہیں. تو یہ جو ہر سال مجلس ہم کرتے ہیں, یہ ہمیں اس وقت کے حسین اور اس وقت کی کربلا کے لیے تیار کر رہا ہے. اور عورتیں اوبیسلی جنگ نہیں کر سکتی, لیکن ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں, اس پیغام کو آگے پہنچا کے, اپنے بچوں کو ایسی تربیت دے کے کہ ہاں تم امام زمانے کے سپاہی ہو, تمہیں جان ہے. جس طرح ام رباب نے بھیجا, جس طرح بی بی زینب نے اون محمد کو بھیجا, ہمیں ایسی تربیت کرنی ہے بچوں کی. سلوات پڑھ لیں. اب کچھ شعر میں نے امام علی کے لیے لکھ کے نہیں تھے, مطلب آن لائن ڈھونڈنے سے. تو یہ ہے کہ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں, علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں, جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. نجات مانگی جو امت سے تو کہیں گے رسول, نجات مانگی جو امت نے تو کہیں گے رسول, رکو ذرا علی سے بات کر کے دیکھتے ہیں. یعنی اس وقت بھی جب لوگ نجات مانگیں گے تو اس وقت بھی امام علی کا ہاتھ ہوگا. یعنی یہاں پہ بھی ہم لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ امام علی کے بغیر ہمارا ایک ایک قدم محشر میں یا قیامت میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اب چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش مجلس کی, چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش مجلس کی, مکی ادھر کے نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں. اب مومنات, جو اصل ولایت کو اگر مانے یا جانے, جس نے سب کچھ اپنے امام کی اطاعت کے لیے, سب کچھ اپنے وقت کے امام کے لیے قربان کر دیا, وہ بی بی زینب تھیں.
اب ہمیں یہاں کیونکہ آج یوم زینب ہے, آج کا دن جو ہے عاشور سے کم نہیں. جو مصائب بی بی زینب پہ گزرے ہم اس کا آدھا بھی بیان نہیں کر سکتے. یہ ایسے مصائب ہیں کہ جب بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی لڑکی یعنی کوئی عورت جب بڑے ظلم سے گزرتی ہے تو وہ اپنے بھائیوں سے بھی چھپا لیتی ہے, وہ اپنے شوہر سے بھی چھپا لیتی ہے, وہ اپنے چچا یا پھپھا اس سے بھی چھپا لیتی ہے. لیکن جب ماں کے سامنے آتی ہے تو خود بخود رونے لگتی ہے, خود بخود اس کے جو ظلم ہے, جو مصائب گزرتے ہیں وہ اپنی ماں کے سامنے بتا دیتی ہے. اب علماء کہتے ہیں کہ بی بی زینب کا ایک لقب تھا ام المصائب, یعنی مصائب کی ماں, اور بی بی سکینہ کا ایک لقب تھا بنت المصائب. تو ایک مرتبہ جب واپس شام گئی بی بی زینب تو امام سے کہا, چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا مجھے نانا کے روزے پر جانا ہے. تو چوتھے امام کہتے ہیں کہ اے مدینے والوں پردے کا انتظام کرو, میری پھوپھی نانا کے روزے پہ آنا چاہ رہی ہیں. جب ایک مرتبہ نانا کے روزے پہ گئیں, اندر نہیں جا رہی تھیں, اپنے ہاتھوں کو دروازے پر رکھا اور کہا کہ اے نانا, آپ کی امت نے میرے بھائی کو بڑی بری طرح ذبح کیا. اے نانا, پہلے ان کی داڑھی کو پکڑا, پھر گردن کو گھمایا, پھر ایک تماچا مارا, پھر پیچھے سے خنجر کو چلایا. اب میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جب دیکھا جائے تو پیچھے سے کوئی اگر گردن کاٹے تو اور تکلیف دہ ہوتی ہے, کیونکہ رگیں بہت دور تک ہوتی ہیں, اور رگوں سے اس لیے ہم جب بکری قربانی کرتے ہیں رگوں سے یوں کاٹتے ہیں, خون جب بہے گا تو برین کا خون زیادہ جلدی بہے تو ایک دم موت واقع ہو جاتی ہے. لیکن شمع نے اتنا کن خنجر کیا, پیچھے سے ایسا وار کیا, پیچھے سے گلے کو کاٹا, اور اتنی دیر میں کاٹا کہ پیچھے زیادہ گوشت ہوتا ہے تو امام حسین اتنا ہی تڑپتے گئے اور دیر میں دیر کاٹتے گئے. جب پہلی وار چلی تو رسول خدا نے کہا کہ آدم تم جانو اور حسین جانے. جب دوسری بار چلی تو سارے جن اور انبیاء نے بھی گردن کو پھیر لیا. جب تیسری بار چلی تو امام حسن نے کہا بابا آپ جانے اور حسین جانے. جب چوتھی بار چلی تو جو امام علی نے کہا کہ زہرا اب تم جانو اور حسین جانے. اب جیسی بی بی زہرا نے دیکھا, اپنے گود میں حسین کا سر رکھا, اپنے ہاتھ کو حسین کے گلے پر رکھ دیا. اب رکھتے تو بڑی مشکل سے گلا کٹتا ہے. 13 واروں کے بعد امام حسین کہتے ہیں شم ذرا رک جا, تو چاہے جتنا میرا گلا کاٹ لے, مجھے اپنی اماں کا ہاتھ میرے گلے سے ہٹانے دے. اب سب خاموش ہو گئے, مدینے والے خاموش ہو گئے, اور بی بی زینب کی جو ہے رونے کی آوازیں بلند ہوتی گئیں, بلند سے بلند. اتنی دردناک آواز تھی, روایت میں لکھا ہے کہ عورتیں ان کو دیکھتے ہی رونے شروع ہو جاتی تھیں. اب چوتھے امام نے ہاتھ پکڑا اور کہا چلے پھوپھی اماں گھر چلے. اب جو ہے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں. پھوپھی اماں نے کہا مجھے ایک مرتبہ میری امی کی قبر پہ لے جاؤ. اب جب مادر کی قبر پہ گئیں تو کہا اے امی میں آپ کے لیے ایک امانت لے کر آئی ہوں. اپنے امانتوں میں سے امام حسین کا اور حضرت علی اصغر کا کرتا نکالا اور قبر پہ بچھا دیا. قبر تڑپنے لگی. لحد میں سے آواز آئی اے زینب اس کو یہاں سے ہٹا لو. کہا کہ اے اماں آپ تو صرف کرتے جو میں نے لحد پہ رکھے آپ تڑپ گئی. میں نے حسین کو ذبح ہوتے دیکھا ہے. میں نے حسین کی لاش کو گھوڑوں کے تن دیکھا ہے, گھوڑوں کے نیچے دیکھا ہے. میں نے قاسم کا لاشا پامال ہوتے دیکھا ہے. میں نے اکبر کے سینے میں برچی دیکھی ہے. میں نے اصغر کے کانوں کے تھرو ایک تیر دیکھا ہے. آپ تو صرف ایک کرتے سے تڑپ گئی. پھر چوتھے امام کہتے ہیں پھوپھی اماں گھر چلے. اب ایک مرتبہ گھر جاتی ہے, سب سے کہتی ہیں میں کسی کا پرسہ نہیں لوں گی سوائے اپنے بھائی حسین کا. تو صرف حسین کی تعزیت لوگوں نے کی. اب جب بی بی زینب گھر جانے لگی,
حضرت عبداللہ نے پیغام بھجوایا کہ زینب کو کہو کہ گھر چلیں. اب شوہر کے حکم کے مجبور بی بی زینب اٹھی. اب تک اپنے بیٹے کو یاد نہیں کر رہی تھی, لیکن اب جب گھر جانے لگی تو دل دھڑکنے لگا, جو ہے ٹانگیں جو تھی کانپنے لگیں اور دل جو ہے بہت تیزی دھڑکنے لگا, اور بی بی زینب کا جو ہے کلیجہ منہ کو آنے لگا. اور جیسے گھر جاتی ہیں زمین پہ بیٹھتی ہیں اور حضرت عبداللہ گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں اے بی بی میری زوجہ بھی گھر نہیں آئی ہے, آپ ذرا پلٹ جائیں. تو گھبرا کر کہتی ہیں اے عبداللہ میں زینب ہی ہوں, تم مجھے پہچاننے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ آپ کی حالت ایسی ہو رہی ہے کہ میں آپ کو پہچان نہیں پایا, لیکن بس مجھے اتنا بتا دے کہ یہ آپ کے ہاتھوں میں رسیاں ہاتھوں میں نشان کیسے؟ تو بی بی زینب گھبرا کر کہتی ہے اے عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں تھی, شرابی کا دربار تھا, علی کی بیٹیاں, مجمع عام, کوفہ و شام کا بازار, ہاتھوں میں پتھر, باغیوں کے نعرے اور کھولتا ہوا پانی, اور اس پہ ستم یہ تھا کہ ہمارے ہاتھ پشت گردن بندھے ہوئے تھے, اور سجاد پہ ایسا ظلم ہوا کہ اس کے توق بھی تھی, زنجیر بھی تھا, اور ایک مرتبہ کسی نے کھولتا ہوا پانی امام سجاد پہ پھینکا, اور اتنا ظلم تھا کہ وہ کھولتا ہوا پانی اپنے اوپر سے ہٹا بھی نہیں سکتے تھے. بی بی زینب نے اون محمد کو کب گئی پورے راستے نہیں روئی, لیکن جب گھر گئی ان کے گھر میں چھوٹے مسلح دیکھے, ان مسلح کو اپنے سینے سے لگایا, اے کہا اون محمد میرا گھر میں دل نہیں لگتا, میرا جینے کے جو واحد تم لوگ سہارا تھے, اب میرا دل نہیں چاہتا, اے اللہ مجھے اٹھا لے, مجھ زینب کو اس دنیا میں اب نہیں رہنا. اللہ ماتم حسین.